دلیل کیا ہے اس پہ؟ دلیل جو فقہ ہم تک پہنچی ہے جن راویوں کے ذریعے، وہی فقہ باقی اہل سنت راویوں کے ذریعے وہاں بھی پہنچی ہے۔ فرق کہاں ہوا ہے؟ ہاں یہ ثابت شدہ بات ہے۔ اب یہ اور نشست چاہیے نا جس میں ہم بیٹھ کے ایک ایک مسئلے کو بیان کریں کہ بھئی یہ روایت ہے وضو کے لیے اہل بیت سے، ہمارے پاس بھی ہے، یہ ہمارا سلسلہ سند ہے، یہی روایت ہے، یہی حکم ہے، یہ آپ کے پاس بھی ہے، یہ سلسلہ روایت اہل سنت کی ہے، اصحاب کی ہے، یہ دونوں آپ کے پاس آئی ہوئی ہیں۔ تدوین ہوتے ہوئے اس کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ایک فقہ میں، ایک فقہ میں اس کو لیا گیا۔ اب بتائیں کس فقہ پہ عمل ہونا چاہیے؟ یعنی روایت سیم ہے وہ چیز، دونوں طرف روایت موجود ہیں، وہاں اور روایت بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت سے بھی روایت ہے، اہل بیت کے علاوہ بھی روایت ہے، یہاں بھی اہل بیت سے روایت ہے۔ اگر یہ روایت صرف ہمارے ہاں ہوتی پھر سوال ہوتا، ہاں، اور ادھر نہ ہوتی پھر سوال آپ کا سوال ہوتا، لیکن وہی سیم چیز ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، لیکن اس کو فقہ حنفی کے نام پہ قبول کر لیتے، اس کو فقہ جعفری کی وجہ سے قبول نہیں، اس میں اور فرق آ گیا نا۔ دیکھیں دونوں طرف مختلف روایت چل رہی ہیں۔ اہل بیت نے کہا وضو یوں کرنا ہے، فلانی نے کہا وضو یوں کرنا ہے، صحیح ہے۔ اہل بیت نے کہا ہے وضو اس طرح کرنا ہے، یہ دونوں طرف چل رہی ہیں، فقہ جعفری میں بھی اور فقہ حنفی میں بھی۔ میں ابھی اسی سند کے ساتھ، سند مختلف سند کے ساتھ، اچھا مختلف سند، دیکھیں ایک سورس ایک ہے، اچھا اس سورس سے ہم دونوں نے سنا، آپ نے بھی اپنی طرف چلایا، میں نے بھی اپنی طرف چلایا، ٹھیک ہے، تو تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے، صحیح ہے، ٹھیک۔ آپ کے بھی یہ چلتے ہوئے آگے چلی گئی، میرے سلسلے بھی آگے چلی گئی، اور لوگوں کی باتیں بھی آپ نے بھی بیان کی، میں نے بھی بیان کی کہ فلان یہ کہتا تھا، فلان یہ کہتا تھا، صحیح، یہ بھی واضح ہے نا، ٹھیک واضح، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم دو راوی ہیں اور ہم ان علوم کو آگے پہنچا رہے ہیں جی، تو ہم نے اہل بیت کی باتیں بھی نقل کی، اوروں کی بھی باتیں نقل کی کہ اس مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہا ہے، اس نے یہ جو آگے چلی، جب تدوین ہونے کی باری آئی، آپ کے پاس بھی روایت اہل بیت موجود تھی آپ کے اپنے سلسلہ سند کے ساتھ، صحیح ہے، میرے پاس بھی روایت اہل بیت موجود تھی میرے اپنے سلسلہ سند کے ساتھ، میں نے روایت اہل بیت پر فقہ کو تشکیل دے دیا، آپ نے روایت اہل بیت کو نکال کے فقہ کی تشکیل کر دی۔ کیوں؟ سیاسی وجوہات کی وجہ سے، اچھا، اسی لیے تو بڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ بہت واضح ہے نا۔ اور وہ جو روایات جن کو چھوڑا گیا، جو آج بھی موجود ہیں، آج بھی کتب اہل سنت میں موجود ہیں۔ اچھا، نہیں تو مجھے تو علم غیب تو نہیں تھا نا، ٹھیک ہے، میں کہوں لیکن اس کو ایک وہ کیا آپ نے لفظ استعمال کیا، بالکل ایک ملغا کر دیا، ایک بالکل ذہن سے ہی بلا دیا، ہاں جیسے ہے ہی نہیں۔ ابھی سب کا تصور یہی ہے، حقیقت یہی سمجھایا گیا، ابھی تصور یہی ہے کہ یہ فقہ آل ہم تک اگر آئی ہوتی تو اسے چھوڑ کے ہم کسی اور فقہ کو کیوں لیتے؟ بھئی آئی ہوئی ہے، پہنچی ہوئی ہے، آپ کی اپنی سند سے پہنچی ہوئی ہے، لیکن ایک جگہ بریک لگائی گئی ہے، اس کے بعد نہیں چلی ہے، اس کے بعد صرف یہی چلا ہے کہ حنفی کیا کہتے ہیں، شافعی کیا کہتے ہیں، مالکی کیا کہتے ہیں۔ حضرت بالکل اس حوالے سے میں یعنی اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ جو عام شخص کے ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ یار ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہا، اور ہم اس شک میں ہوتے ہیں یا اس بات میں ہوتے ہیں کہ جو کچھ شیعہ کے ہاں بیان ہوتا ہے وہ ان کے علماء نے بیان کیا ہے، اہل البیت کا علم نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو حضرت نے یہ گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو تو وہ اس کو دور کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم اہل سنت کے پاس بھی وہ علوم اہل البیت کے ایک وہ علم کی شکل میں موجود ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب تدوین کی جانے لگی تو ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا گیا جو اہل البیت سے لیے تھے ہمارے علماء نے لیے تھے۔ ایسے میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل اسی طرح ہمارے علماء نے لیے تھے، لیکن تدوین کے زمانے میں سیاسی وجوہات کی بنا پر ان کو چھوڑ دیا گیا، اور اسی مسئلے کے بارے میں جو دوسری سند سے روایات تھی ان کو لے لیا گیا۔ بالکل اسی طرح، اور اس کے پیچھے جو وجوہات تھی وہی سیاسی بنو امیہ کے زمانے کی۔ میں آخر میں حضرت صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کا قیمتی وقت میں نے لیا ہے، آپ سفر کے اوپر بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ کی مجالس بھی چل رہی ہیں کراچی میں، اور یہ آپ دیکھیں کہ اتنی ایک گفتگو جو علمی گفتگو ہے جس کو بہت آسان کر کے میں آپ کے سامنے حضرت کی سامنے اس میں میت میں لانا چاہ رہا ہوں، تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ان کا زیادہ وقت بھی نہ لوں، انشاءاللہ اس پر جب حضرت سفر میں نہیں ہوں گے تو گفتگو طویل اس پر کی جا سکتی ہے۔ بس سوال میرا یہ ہے کہ جو اہل البیت ہیں ان کی جو فقہ ہے، ایک عام مسلمان جو سمجھنا چاہتا ہے، لازم بات ہے حضرت، ہر انسان یہ کہتا ہے کہ مسلمان میری دنیا کی بھی زندگی کامیاب ہو، آخرت میں بھی میری نجات ہو۔
ہم جو عمل کر رہے ہیں نجات کے لیے کرتے ہیں, یہ امید کے لیے کرتے ہیں کہ قبر میں مجھ سے سختی نہ ہو, آسانی ہو. تو اہل البیت کے بارے میں بھی لازمی پوچھا جائے گا کہ تم نے ابو حنیفہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے یا اہل البیت کے مطابق. عام آدمی کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کو اہل البیت کی فکر کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے اسے کہ وہ سیکھے, اور وہ بھی اہل سنت, کیونکہ شیعہ سنی سے بہت دوری ہے, جو اہل البیت سے دوری جو لوگوں کی ہے وہ بھی اس ڈر سے ہوتی ہے کہ یہ شاید یہ شیعہ اس کے اندر اہل البیت کی فکر کے اندر انوالو ہے, یعنی اگر میں قبول کر لوں گا تو مجھے شیعہ ہی ہونا پڑے گا. تو آپ اس کو ایک عام سنی کے لیے آسان کر کے کیسے کہنا چاہیں گے کہ اہل البیت کی فقہ پہ وہ عمل کر سکتا ہے؟ وہ تو اختیار ہے. دیکھیں فقہ, میں نے شروع میں ایک بات کی تھی, ایک فقہ اصغر ہے, ایک فقہ اکبر. ابھی ہم فقہ اکبر پہ تو گئے ہی نہیں, اس پہ تو ہم نہیں آئے. اگر وہاں چلے جائیں تو یہ ساری باتیں پھر جو ہے ثانوی ہو جائیں گی, ثانوی ہو جائیں گی, اس کی کوئی حیثیت رہے گی ہی نہیں. اس کو صحیح کیے بغیر, بہت اہم ہے ہاں, لیکن اصل ادھر فقہ اکبر کو صحیح کرنا ہے. اگر فقہ اکبر صحیح نہیں ہے تو میں کہوں جی فقہ اکبر صحیح نہیں ہے, فقہ اصغر میں بالکل آپ کے ساتھ ہو گیا, مجھے بتائیے کیسے کرنا ہے. متفقہ مسلمانوں کا موقف ہے کہ اگر علی کی محبت نہیں ہے تو نہ آپ کی نماز, نہ آپ کا حج, نہ آپ کا روزہ, نہ آپ کی شہادت, صفا مروہ کے درمیان راہ خدا میں مارے جاؤ جنت کی بو بھی نہیں آئے گی. نہیں آئے. یہ کیا ہے؟ یہ فقہ اکبر ہے, یہ فقہ اکبر ہے, لیکن یہ وہ محبت نہیں ہے جس کو ہم بڑے آسانی سے کہتے ہیں ہم بھی تو محب ہیں. اتنا بڑا فرق ڈالنے والا ایک ایسی محبت ہے جو آپ کی زندگی میں اس کا کوئی طلوع ہے ہی نہیں, کوئی ظہور ہے ہی نہیں. جس محبت پہ آپ کے نماز, آپ کے روزے, آپ کی عبادت, آپ کی شہادت متوقف ہے, اس کا آپ کی زندگی میں کیا اثر ہے, کیا طلوع ہے, کیا ظہور ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں بھی محب ہوں, ایسے چلے گا. اس میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. ہاں, یعنی یہ نہیں ہے, میں صرف اہل سنت سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں شیعہ سنی سب سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس مودت کا, اس محبت کا کوئی اثر آپ کے چہرے پہ, آپ کی سیرت پہ, آپ کے کردار پہ, آپ کے فقہ پہ, آپ کی زندگی پہ, آپ کے کاروبار پہ ہونا چاہیے. جو اتنی بڑی نعمت ہے وہ نہ ہو, اور میں کہوں میں ادھر کوئی میک اپ کر لیتا ہوں, چلے گا؟ قبر میری آسان ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. وہ شیعہ ہو یا سنی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹائٹل وائٹل رہنے دیجیے. ابھی تو ہم فقہ اصغر کی بات کر رہے تھے, اس سے پہلے ہمیں عقائد ٹھیک کرنے پڑیں گے. عقائد ٹھیک نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے نا, محبت علی کے بغیر کا مطلب ہے عقائد تمہارے ٹھیک ہونے چاہیے. یا کسی کی توحید نہ ہو, وہ دنیا بھر کے خیرات کر ڈالے, کیا فائدہ ہوا؟ نمازیں ہی پڑھتا رہے, توحید کا قائل نہ ہو, مسلمانوں کے محلے میں رہتا ہے, سب سے پہلے جا کے نماز پڑھتا ہے, کیا فائدہ ہے اس کی نمازوں میں؟ اس لیے فقہ اکبر ضروری ہے. فقہ اکبر ٹھیک ہو, اس کے بعد فقہ اصغر میں کوئی کمی کوتاہی ہو وہ بھی چلے گا, وہ شفاعت بھی ہو جائے گی, خدا بخش بھی. تو وہ اہل بیت کی پھر بھی اگر وہ پڑھنا چاہے ایک سنی اور اس کے ذہن میں, تو اس کو کر سکتا ہے؟ یقیناً کر سکتا ہے. میری جو تاکید ہے کہ پہلے فقہ اکبر ٹھیک کرے, پھر فقہ اصغر پہ آئے. ٹھیک ہے, فقہ اکبر ٹھیک ہو جائے تو یہ سارے سوال ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے کہ بھئی میں اس کشتی کا سوار تو نہیں ہوں لیکن میں سوار ہونا چاہتا ہوں. میں کشتی نجات میں نہیں ہوں لیکن میں نجات چاہتا ہوں. میرے یہ تحفظات ہیں, ان تحفظات کے ساتھ مجھے ذرا کنارہ لگا دو. فقہ اکبر ٹھیک ہو گیا تو یہ سارے تحفظات ختم ہو جائیں گے. بہترین. ہم یہ شیعہ سنی کی میں بات سرے سے نہیں کر رہا ہوں. اچھا, بہت سے شیعہ ہیں, اب مجھے تعداد کا, یعنی اپنی توحید کا عقیدہ صحیح کرے, رسالت کا صحیح کرے, اہل البیت کے اوپر اس کا نظریہ صحیح, ہاں عقائد صحیح کرے. ٹھیک ہے نا, وہ عقائد صحیح ہونے کے بعد, جیسے میں کہہ رہا ہوں نا, جیسے شیعہ ہے کہنے کو, عقائد صحیح نہیں ہے, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, کس فقہ پہ عمل کر رہا ہے کس فقہ پہ عمل نہیں کر رہا, کتنا کر رہا ہے کتنا نہیں کر رہا, کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس کا فقہ اکبر صحیح نہیں ہے شیعہ گھرانے میں. صحیح. اسی طرح اہل سنت بھی جو ہے, اگر فقہ اکبر صحیح نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. چلے تنازل کر لیتے ہیں کہ آپ فرض کر لیتے ہیں, ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ میرا فقہ اکبر صحیح ہے, میرا عقائد صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس سب کا تو نہیں ہو نہیں سکتا کہ سب کا صحیح ہو. اپنی سے کوشش کریں اخلاص کے ساتھ, بغیر کسی تعصب کے, بغیر کسی اپنے جو میرے معاشرے میں میرا مقام, میرے رشتہ دار, میرا قوم, میرا قبیلہ, میرا لالچ, یہ کیا ہے وہ کیا, اس کو چھوڑ کر خالصتاً للہ آپ اپنا راستہ تلاش کریں. آپ کو جو راستہ ملے گا اس پہ جتنا عمل کریں گے آپ کو اہل بیت کی شفاعت ملے گی.
انشاءاللہ لیکن یہ خلوص شرط ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ حضرت, بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں. دوستو یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ انور علی نجفی صاحب حفظہ اللہ ورعا, جو فقہ اہل البیت کے اوپر ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے تھے. اور بلا شک و شبہ یہ آپ کے سوالات ہیں جو پچھلے سیشن کے اندر آپ نے کمنٹ کی شکل میں کیے. امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہمارے اہل سنت ہیں ان کو میری طرح جو اسٹوڈنٹس ہیں سمجھنا چاہتے ہیں, راہ ہدایت کو تلاش کرنا چاہتے ہیں اور اہل البیت کو جاننا چاہتے ہیں. شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے, نہ شیعہ سنی کی بات ہے, یہ اہل البیت کی بات ہے, ایمان کی ہے. اور ہم سب کو یہ جاننا ہے کہ ہماری نجات اہل البیت کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. تو اس حوالے سے اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو ضرور لکھیے گا, کمنٹ میں آپ سوال لکھیں انشاءاللہ. اور میری یہ کوشش ہے کہ اس سیریز کو ہم آگے لے کے چلیں. ابھی اس میں بہت ساری چیزیں باقی ہیں, بہت طویل موضوعات ہیں. حدیث ثقلین کا جو موضوع ہے بہت وسیع ہے, مختلف نشستوں کے اندر اس کو کور کرنے کی کوشش کروں. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا.